الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہن، اس وقت آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کے 18ویں پارے سورہ نور کی 30/2 نمبر کی آیت پڑھی گئی. اس کے اندر اللہ کا ارشاد ہے کہ تم میں وہ عورتیں جو بیوہ ہو گئی ہیں ان کی شادیاں کرو، اور تمہارے غلام، تمہارے کام کرنے والے، ان کی شادیاں کرو. اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ ان کو شادی کے بعد بے نیاز کر دے گا، مالدار کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ بہت کشادگی والا ہے اور اللہ بہت جاننے والا ہے. محترم حضرات، اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے اولاد کی تربیت، بچوں کی تربیت کے تعلق سے بتایا تھا کہ یہ اللہ کی امانت ہے. ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کی اچھی تعلیم کا انتظام کرنا، یہ تمام ماں باپ کا فریضہ ہے. اور اولاد کے تعلق سے میں نے بتایا کہ یہ وہ نعمت ہے جس کی نبیوں نے خواہش کیا ہے، نبیوں نے اللہ کے دربار میں دعائیں کی ہیں. تو آج آپ لوگوں کے سامنے شادی سے متعلق کچھ ضروری باتیں انشاءاللہ میں بتاؤں گا. لڑکے، اولاد، چاہے وہ لڑکوں کی شکل میں ہو یا لڑکیوں کی شکل میں ہو، ایک امانت ہے. اور بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کا اچھا نام رکھنا، کسی اللہ کے نیک بندے کے ذریعے سے دعا کرانا، اور بچہ جیسا جیسا بڑھتا جائے گا اس کی تربیت کا خیال رکھنا، اس کے نماز کا عادی اسے بنانا. اگر وہ نماز کے ادا کرنے میں کوتاہی کرے تو ذرا سختی سے کام لینا. اور بچے جب بڑے ہو جائیں تو یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ ان کی شادی کا انتظام کریں. شادی کیا ہے؟ یہ اللہ کے حکم پر ایک مرد اور عورت کو ایک مہر کے ذریعے سے حلال کیا جاتا ہے، اور یہ دونوں آپس میں میاں بیوی کے ساتھ ساتھ زندگی کے شریک، زندگی کے پارٹنر بنتے ہیں. یہ ایک دوسرے کا دکھ، یہ ایک دوسرے کا درد اور یہ ایک دوسرے کی پریشانی کو گویا بانٹ لیتے ہیں. حقیقت میں یہ دیکھنے میں دو ہیں،
مگر اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک بنا دیتا ہے، دونوں کی خوشی، دونوں کا غم۔ اور یہ بات یاد رکھیے، میاں اور بیوی دونوں ایک مزاج کے اگر ہوں گے ماشاءاللہ زندگی بہت اچھی ہوگی۔ اگر دونوں کے مزاج میں فرق ہو زندگی بھر کھٹکھٹی رہے گی، زندگی بھر پریشانیاں رہیں گی۔ اسی لیے شادی کے وقت جن باتوں کا خیال رکھا گیا ہے وہ باتوں کا اگر خیال رکھا گیا تو انشاءاللہ زندگی آرام کے ساتھ گزرتی ہے۔ اور یہ شادی انسان کی ایک ضرورت، اور یہ ایسی ضرورت ہے جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبیوں کو بھی بھیجا تو ان کی بھی بیویاں تھیں۔ یہ نکاح جو ہے نبیوں کی سنت، نبیوں کا طریقہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح یہ میری سنت ہے، اور جو آدمی میری سنت کو چھوڑ دے بغیر کسی سبب کے اگر وہ شادی نہ کرے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ لیس منی، وہ اسلام سے خارج ہے، وہ میرے طریقے پہ نہیں۔ اور اس شادی کے لیے طریقہ آپ کو بتایا گیا، کیا طریقہ ہوگا، کس طریقے سے شادی کریں گے۔ اور یہ شادی کا جو سب سے اہم مقصد اللہ قرآن مجید کے 21ویں پارے سورہ روم میں 21 نمبر کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے تم میں سے تمہارے جوڑے اللہ بنائے۔ اگر اللہ دنیا میں صرف مرد پیدا کرتا یا صرف دنیا میں عورتیں پیدا کی جاتی، یہ دنیا ایک مصیبت بن جاتی اور یہ دنیا گویا ایک گڑھا بن جاتی۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم میں ہمارے جوڑے بنائے۔ حضرت آدم کو اللہ جنت میں رکھا، سوچے جنت میں کیا کر رہا ہوگا، اللہ کے گویا مہمان تھے، مگر جب تک حوا نہیں تھی حضرت آدم کو سکون نہیں تھا۔ جب حوا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو گویا حضرت آدم کو سکون نصیب ہوا۔ تو شادی کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپس میں سکون اور اطمینان کی زندگی کریں، اس لیے کہ دونوں سکون کے متلاشی ہوتے ہیں، اور یہ شادی کا پہلا مقصد سکون اور اطمینان حاصل کرنا ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اللہ یہ محبت کا ذریعہ بنایا ہے۔ نکاح سے زیادہ دنیا میں محبت پیدا کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ لو میرج، کورٹ میرج، آپس کی رضامندی کی میرج یہ ناکام ہوتی ہے، کبھی اس میں پائیداری نہیں ہوتی۔ لڑکا یا لڑکی کو جو بھی مقصد رہے گا وہ مقصد جب تک ملتا رہے گا وہ شادی چلتی رہے گی۔ جس دن مقصد ختم ہو گیا اس دن یہ نکاح بھی برخاست۔ اور یہ لو میرج اور ایسی چیزیں ہیں جو خاندانوں کو تباہ کر دی، نسلوں کو برباد کر دی، رشتے کو ختم کر دی، اور آج رشتوں کا فرق جو ہے یہ فرق ختم ہو گیا۔ آج پوری دنیا کے اندر کوئی لوگ بہت زیادہ اس میں پریشان ہیں کیونکہ خاندان نہیں بتا سکتے، قبیلہ نہیں بتا سکتے، مبارک رشتے جو ہیں وہ سب برباد ہو گئے۔ نہ ماں ماں رہی، نہ بہن بہن رہی، نہ بیٹی بیٹی رہی۔ آج کی دنیا کے اندر جانوروں سے بھی بدتر گویا زندگی ہو گئی۔ ماں کا احترام ختم ہو گیا، بہن کا جو احترام ہے ختم ہو گیا، بیٹی کا جو مبارک رشتہ ہے ختم ہو گیا۔ آج کی دنیا کے اندر اللہ خیر فرمائے کتنی ایسی مائیں ہوں گی جو اپنی اولاد کے ظلم کا شکار ہیں، کتنی ایسی بہنیں ہوں گی جو اپنے بھائیوں سے تنگ ہیں، کتنی ایسی بیٹیاں ہوں گی جن سے یہ مبارک رشتہ بھی وہ جاہل، وہ درندہ صفت باپ کی طرف سے وہ رشتہ بھی پامال ہو گیا۔ اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے۔ تو یہاں پہ نکاح بڑا پاک رشتہ ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ محبت پیدا کرنے والی کوئی چیز نہیں دنیا میں۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں نکاح سے پہلے آدمی چاہے کتنا بھی نیک ہو اس کا ایمان آدھا ہے، نکاح کے بعد اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، دیکھو جی شادی ہو گئی، تمہارا ایمان مکمل ہو گیا، ایسا نہیں ہونا نماز چھوڑ دو، روزہ چھوڑ دو، زکوٰۃ چھوڑ دو، اچھے کام چھوڑ دو، یہ سمجھ جاؤ کہ میرے ہاتھ میں میری بیگم آ گئی ہے، مجھے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنا یہ آدھا ایمان جو ہے اس کی حفاظت کر لو، ایسا نہیں ہونا کہ کہیں وہ بھی آدھی چیزیں بھی تمہارے ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اور نکاح کا تیسرا مقصد جو بتایا دیکھیے، ایک تو سکون کا ذریعہ بتایا اللہ تعالیٰ، دوسرا دونوں دلوں میں محبت، خاندانوں میں محبت، خاندانوں میں اضافے کا ذریعہ اللہ بنایا، تیسرا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ رحم کا ذریعہ بنایا۔ کیا بنا؟ رحم کا ذریعہ بنایا، تمہارے دل میں اللہ رحم پیدا کرا، رحمت پیدا کرا۔ کیا مانا؟ اللہ یہ بتا رہے ہیں زندگی میں ایک اسٹیج ایسا آتا ہے جس میں میاں بیوی کا محتاج ہوتا ہے، بیوی شوہر کی محتاج ہوتی ہے، اور مطلب یہ ہو رہا ہے کہ عمر بڑھنے بڑھنے کمزوری آئے گی، جوانی ختم ہوگی، بڑھاپا وہاں پر آئے گا، دونوں ایک دوسرے کے زندگی کے پارٹنر ہیں۔ ضرورت پڑی تو تم اس کی خدمت کرنا، وہ ضرورت پڑی تو وہ آپ کی خدمت کرے گی۔ اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ گویا بیوی خادمہ ہے۔ خادمہ کا معنی یہ نہیں کہ نوکرانی نہیں ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ آپ اگر دیکھیے اللہ نہ کرے اگر کوئی عمر والا آدمی ہے، اگر اس کی بیوی انتقال کر گئی، اس کی حالت کیا ہوتی اس سے پوچھیں، کیونکہ گھر بھر کے رہے گا، بیٹے بیٹیاں رہیں گے، نواسے پوترے ضرور رہیں گے، ہر آدمی اپنے اپنے اس میں لگا ہوا ہوگا، بڈھے کو کون پوچھے گا؟ پوچھنے والی وہی بڈھی رہے گی، وہی رہے گی۔ اور اسی طرح اگر کسی نوجوان عورت کا شوہر اگر انتقال کر گیا، اس عورت کی کیا حالت ہوتی ہے کوئی دنیا نہیں بتا سکتی، اس پر کیا گزرتی ہے وہ جانتی ہے۔ اور اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ نکاح تو میں محبت کا ذریعہ بنایا ہوں، الفت کا ذریعہ بنایا ہوں، سکون کا ذریعہ بنایا ہوں۔ جب دونوں بڑی عمر کو پڑ جائیں تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی خدمت کرنا۔ کتنی باتیں کی چھوٹی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کتنی بات یہاں پہ بتا رہا ہے۔ تو نکاح اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا ہے، اور یہ نکاح کس قسم کا ہوگا، کیسا نکاح کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا تم نکاح کو اتنا آسان کرو کہ بدکاری مشکل ہو جائے، نکاح کو اتنا سمپل کرو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ معاف کرو، آج نکاح اتنا مشکل ہو گیا ہے، بدکاریاں عام ہو گئی ہیں، برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ کتنی ہماری بیٹیاں غیروں کے پاس زندگی کر رہی ہیں، کتنی ہماری بہنیں ناجائز زندگیاں کر رہی ہیں۔ اور جس وقت سے یہ عورتوں کے کمانے کا سسٹم شروع ہوا یا اس میں اضافہ ہوا، تباہی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ ہمارے محلوں کا آپ جائزہ لیجیے، دودھ مت جائیے آپ، یہاں سے یہ منٹ تک کے پورے علاقوں کا آپ جائزہ لے کر دیکھیے۔ اللہ سے دعا کیجیے، آج برائیاں اتنا پھیل رہی ہیں، وہ مالک الملک کا رحم ہے کہ اللہ چھوڑتے جا رہے ہیں، ورنہ ہماری برائیوں کی وجہ سے کس وقت اللہ کا عذاب آئے گا بول نہیں سکتے۔ ابھی اللہ بچا لیا کہ 2 دن پہلے سونامی آتے آتے اللہ بچا لیا، اللہ کی مدد ہو گئی، اور 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے جھٹکے میں دنیا کہاں سے کہاں چلے جاتی، ذرا اندازہ لگا لیجیے۔ جب اللہ کے عذاب اگر اتریں گے تو کیا ہوں گی، کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ ہر اچانک آنے والی بلا سے ایک عبادت کرنا۔ یہ شادی کے تعلق سے اللہ کے نبی نے بات بتایا، لڑکوں سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا
یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جس میں شادی کے بعد اس کی پوری ذمہ داریاں ادا کرنے کی طاقت ہے وہ شادی کرے، فإنہ اغض للبصر، اس لیے کہ یہ شادی آدمی کو پاک بناتی، ہر قسم کی غلط چیزوں سے بچا لیتی، ہر قسم کے گناہ سے بچا لیتی۔ ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، اللہ کے نبی نے کہا ہے نوجوانوں کسی کے اندر ابھی شادی کی طاقت نہیں ہے، اس کے بعد کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی ابھی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، تو بتا رہا تم روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ نفس کی جو خواہش ہے اس پر یہ کنٹرول کرنے والی چیز، اس سے کیا ہو جائے گا؟ آپ پاک رہ جائیں گے، محفوظ رہ جائیں گے۔ لڑکی کے ذمہ داروں سے کہا جا رہا ہے اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، دیکھو جی تمہاری بچیوں کو کوئی نیک لڑکا، دیندار لڑکا اگر پیغام دے رہا ہے تو فوری شادی کر دو۔ اگر تم شادی نہیں کرو گے تو زمین میں ہنگامہ ہوگا، فساد ہوگا، برائیاں پھیلیں گی۔ لڑکی کے انتخاب کے لیے کیا کرنا ہے؟ لڑکے والوں سے کہا جا رہا ہے تنکح المرأۃ لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین، کسی لڑکی کے انتخاب میں 4 باتیں دیکھی جاتی ہیں، اس کا مال، اس کی خوبصورتی، اس کا حسب و نسب خاندان اور اس کا دین۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں یہودی مال کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، کرسچن عیسائی خوبصورتی کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، اور مشرکین حسب و نسب کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ مال یہودیوں کی علامت ہے، خوبصورتی عیسائیوں کا طریقہ، حسب و نسب خاندان اور شرافت عرب کے لوگ دیکھتے ہیں۔ اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے حکم دیا کہ تم دیندار کو ترجیح دو۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب دیندار کو ترجیح دیں گے اللہ مال بھی دے گا، حسن بھی دے گا، خاندان بھی دے گا۔ اگر آپ صرف مال کو دیکھ کر شادی کریں گے بہت ممکن ہے اللہ اس کو ذلیل کر دے۔ اگر آپ خوبصورتی کو دیکھ کر شادی کریں گے ہو سکتا ہے اللہ اس کی خوبصورتی کو ختم کر دے۔ خاندان کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ وہ خاندان کو برباد کر دے، ذلیل کر دے۔ اگر دین کو دیکھ کر شادی کرو گے تو اللہ پوری چیزوں کو جمع کر دے گا۔ یہ دیندار اگر تمہارے گھر میں آئے گی اللہ کی نعمت تمہارے گھر میں آئے گی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا اچھی چیز ہے مگر کسی کو اللہ نیک بیوی اگر دے دے۔ کون نیک بیوی؟ دن میں 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، شوہر کی فرمانبرداری کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، ایسی عورت اگر مل گئی تو سمجھو اللہ تمہارے کو دنیا دے دیا۔ اور اگر تم دین کو دیکھیں گے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حضرت حسن بصری بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا ان کی بیٹی کو ایک رشتہ آیا، وہ زمانے میں 1 لاکھ روپیہ مہر میں دے رہا تھا، وہ زمانے کی بات ہو رہی، 1 لاکھ روپیہ مہر، اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی وہ دینے کا وعدہ کر رہا تھا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک دیندار ایک غریب آدمی سے اپنے کر، لوگوں نے پوچھا عجیب آدمی ہے، 1 لاکھ روپیے اس کے ساتھ دوسری چیزیں، اسے چھوڑ کر آپ کس سے شادی کیے؟ بولا دیکھ میاں ایک بات یاد رکھ، اگر داماد شوہر نیک رہے گا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر بچی سے کچھ بھی اگر بات ہو جائے تو بچی پہ ظلم نہیں کرے گا، بچی کو پریشان نہیں کرے گا۔ اگر کوئی غریب اگر ہوگا تو آپ کی بیٹی کو تکلیف نہیں دے گا۔ دیندار ہے،
ہر چیز کو برداشت کر لے گا. اگر غریب اگر رہے گا کبھی بچی پہ ظلم نہیں کرے گا, ورنہ یہ نہیں ہوگا کہ جا تیری اماں سے منگ کے لا, تیرے بابا کے پاس سے منگ کے لا. اور ایک بات غور کرو, محفل نکاح میں لڑکا مہر کا اعتراف کرتا ہے. مہر لڑکی کا حق ہے جو لڑکے کی طرف سے دیا جاتا ہے. جس کی جتنی طاقت ہوگی مہر دے گا. مہر کا کیا معنی معلوم آپ کو؟ مہر کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ باپ اپنی بیٹی کو پال کے جوان کر کے کسی کے حوالے کرا اور وہ پیسے دے کر بیٹی کو بیچ رہا. غلط بات ہے. اگر اسلام میں نکاح کا حکم نہ ہوتا, کوئی ماں اور باپ اپنی جوان بیٹی کو کس کے حوالے نہیں کرتے. یہ اللہ کا حکم ہے, اسی لیے کیا جا رہا ہے. اور پوری بھری محفل کے اندر لڑکا اعتراف کر رہا ہے کہ میں اب جو مہر دے رہا ہوں, شادی خانے میں آنے سے پہلے تک اس لڑکی کا جو بھی خرچ تھا اس کا باپ یا اس کے گارڈین یا اس کے ذمہ دار برداشت کر رہے تھے. اس نکاح کے بعد یہ لڑکی جیسے اٹھے گی اس وقت سے لے کر پوری زندگی کا خرچ میں دوں گا, میں اس کا ذمہ دار ہوں. یہ مہر کا معنی یہ, اور میں وہ ذمہ داری قبول کرتے ہوئے وہ یا ایڈوانس دے رہا ہوں اسے. یہ مہر ایڈوانس کی طور سے پیش کیا جا رہا. اس کے بعد جو خرچہ ہوگا, چاہے وہ زندگی کا خرچہ ہو, چاہے زندگی کا خرچہ ہو یا کوئی بھی ہو, وہ میرے سے نہیں. اور اسلام میں نکاح کو کتنا آسان کیا گیا. اسلام میں منگنی کا کوئی تصور نہیں ہے. لڑکی کو دیکھے پسند کر لیے بات ختم ہوگی. اس کے لیے مردوں کی منگنی الگ ہوتی, عورتوں کی منگنی الگ ہوتی, خاندان والوں کی منگنی الگ ہوتی, جماعت والوں کی منگنی الگ ہوتی. پھر اس کے بعد تاریخ کبھی بھی رکھو جی, اللہ کی دی ہوئی تاریخیں ہر تاریخ مبارک ہے, وہ تاریخ کے لیے الگ پھر لوگ جمع ہوں گے. اس کے بعد اب رسومات شروع ہوتے ہیں وہاں سے. شکرانہ, شادی سے پہلے شکرانہ. کوئی بھی قسم کھا کر کہیے, کوئی باپ شادی سے پہلے یہ سارے خرچوں کو برداشت کر سکتا ہے؟ مجبوری ہے, مجبوری ہے, برداشت کر رہا ہے. اور آج کیا مشکلات بن کے دیکھیے. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, بہار کے کسی علاقے میں کوئی شادی کا کوئی معاملہ تھا, لین دین کا معاملہ تھا. ہم تو کتنے ایسے نکاح جانتے ہیں, معمولی باتوں میں نکاح اٹھ گئے. لسٹ پیش کی گئی, لسٹ میں اتفاق سے ایک انگوٹھی کم تھی, انگوٹھی کم تھی, دولہا اٹھ گیا. لڑکی کا باپ بتا رہا بھائی بڑے لوگ ہیں, غلطی ہو گئی, ممکن ہے چھوٹ گیا, اس کے بعد ہم تمہیں زیادہ دیں گے فلاں. نہیں, اسی وقت دینا. لوگ جوتے مار کے شادی خانے سے باہر نکلے. باپ اعلان کر رہا ہے کہ میری بچی کا بہرحال نکاح ہونا ہے, جماعت میں اگر کوئی ہے تو بولو میں نکاح کر دیتا ہوں. کوئی اللہ کا بندہ تیار ہوا, باپ بولا بیٹے کیا رہے, کیا ارادہ ہے تیرا؟ بولا اچھا بابا. جو دولہا بن کر آیا تھا چپل کے ہاتھ کھا کے گیا, اور جو باراتی بن کر آیا تھا اللہ تعالیٰ اس کو شادی کرا دی. بہار کے اندر ایک ایسی بات ہوئی کہ لڑکی کا باپ بہرحال جو بھی مانگے دیا دیا دیا, ختم ہوگی بات. باپ نے کہا ذرا کھیلی, پوری چیزیں میں دے دیا ہوں, شاید یہ چیز آپ مانگنا بھول گئے تھے, وہ ہے ذرا کھیلی. یہ اندر سے تشتری شیل آئی, اس کے اندر کچھ کپڑا وغیرہ لپٹا ہوا تھا. بولا کہ میری بیٹی کو میں نے سب دیا ہے, یہ چیز آپ بھی نہیں مانگے, شاید بھول گئے ہوں گے, میں دے رہا ہوں. میری بیٹی اگر مر جائے تو یہ کفن دے رہا ہوں, رکھ لینا. یہ میری بیٹی کا کفن, اس سے یہ پیسہ, تمہارا پیسہ خرچ ہونے کی ضرورت نہیں. سوچ کیا گزری ہوگی اس کے اوپر. آج کتنے رسمیں, آج کیا مہنگے نکاح بن گئے. میں نسبت کا معاملہ آ رہا ہے, اس کے بعد شکرانہ, اس کے بعد ہلدی. ازی اللہ اچھا پیدا کرا, منجا کا نہیں, یرخان کی بیماری. کیا ہو رہا, کپڑے پیلے, ہوٹل پیلا, لائٹ پیلے, برتنات پیلے. اب یہ میں نہیں بولنا چاہتا کہ کھانے والوں کے دل پہ اللہ پیلے کرے بول کے میں نہیں بولنا چاہتا, اللہ ہدایت دے بولنا چاہتا. شکرانہ, ہلدی. اس کے بعد کیا ہوا, شادی میں بغیر فوٹو کے شادی نہیں, بغیر اس کے کتنی چیزیں, کتنے رسومات.
ایک چیز بھی اگر دیکھیں گے میرے دوستو، اللہ کہتا ہے اللہ دیا کھاؤ، اللہ دے رہا پیو، اللہ دے رہا اچھے سے اچھا گھر لو، اچھی سی اچھی سواری بناؤ، لیکن اللہ کہہ رہا ہے بیکار مت کرو۔ جہاں بیکار آئے گا اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، شیطان آئے گا، جب شیطان آئے گا مدد اٹھ جائے گی۔ اور آج کتنے رسم، ہلدی کا رسم، کنگن کا رسم، جلوے کا رسم، شادی کے بعد ہولی کا رسم، وہ لوگ ہولی کھیلتے رہتے، اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ چوتھی کھیل رہے ہیں، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے ولیمہ چیک، ولیمہ نہیں، ہم لوگوں کو ذرا وہ نہیں آتا، شادی میں بڑا خاندان ہے مولوی صاحب، دعوت دینا لوگوں کو کہ وہ ولیمہ نہیں، اصل میں ولیمہ ہمارے گھر میں ہوتا نہیں، ہو آتا نہیں، خرچ کرنے کی بات آئی ہو رہا نہیں، اور آج کتنی فضولیات، بے پردگی عام ہو گئی، کیوں اللہ نہیں پوچھے گا؟ آئیے مثالیں دے کر میں آپ کو بتا رہا ہوں نکاح کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیے، اللہ کے نبی نوجوان ہے، 25 سال کی عمر ہے، پورے عرب کے اندر ان کی شہرت ہے۔ حضرت خدیجہ اپنی سہیلی حضرت نفیسہ ان کا نام تھا، ان کو بھیجا۔ کون خدیجہ؟ وہ خدیجہ جسے سب سے پہلے اللہ اسلام کی دولت نصیب کیا، ایسی وہ خدیجہ جو نبی کی بیوی اس کو بنایا، وہ خدیجہ جسے اللہ نے اولاد دیا، عجیب وہ خدیجہ جسے عرش والا سلام بھیجتا تھا، اللہ کا سلام آتا تھا، وہ خدیجہ جسے جبرائیل امین سلام لے کر آتے تھے، وہ خدیجہ جو زمین کی ملکہ کوئن تھی، شہزادی تھی، جسے عرب کے بڑے بڑے لوگ شادی کرنے کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے تھے، مگر نظر انتخاب دیکھیے گا، حضرت خدیجہ کی نظر کہاں پڑی؟ عبداللہ کے بیٹے، آمینہ کے لال، عبد المطلب کا پوترا، ابو طالب کا دل کا ٹکڑا، اس کے لیے نظر پڑی۔ پیغام لانے والی پیغام لے آئی، مداوات نہیں ہے، یہ پیغام لانے والے جہاں فوٹو والے جو پھرتے رہتے، اس کی ٹوپی اس کے اوپر، اس کی ٹوپی اس پہ ڈالتے، انہوں بھی تحقیق کرتے رہتے، شرم نہیں آتی، ہر گھر میں جاتے کھاتے، ہمیں سوچ کے جواب دیتے بول کے آ جاتے، شرم نہیں آتی تھی، حیا نہیں ہے کچھ بھی۔ وہی تمہاری بیٹی کے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا، یہ بھی بکریوں کی منڈی، بکرے جائیداد کو پیسہ ڈھونڈتے رہتے، ویسا تلاشی ہوئی، ماں باپ کی خواہش، بچہ چھوٹا ہے، اچھا دودھ کے دانت بھی نہیں چھڑے بچے کے، اور کیا ہو رہا؟ بچہ سائڈ بزنس کر رہا، باپ کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے، اگر بچوں سے کوئی غلط کام ہو گیا ماں باپ ذمہ دار ہوں گے، ماں باپ پکڑے جائیں گے اللہ کے پاس، اللہ پوچھے گا کیوں جی تمہارے پاس بیٹا تھا، بیٹی تھی، کیوں جی شادی نہیں کرے؟ کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے، ماں باپ گنہگار، اسی لیے جلدی شادی کرنے کا حکم دیا گیا۔ بچہ پڑھ رہا ہے، آمدنی ذرا ہونے دو، کمانے کے بعد شادی کے بعد پورا پیسہ لے چلے گا تو ہمارا کیا کرے گا؟ تم اپنے بچوں کی تربیت اگر صحیح کریں گے تو بچہ نہیں کرتا، ہماری تربیت میں شاید فرق ہوگا، اللہ ہدایت دے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا بات کریں جی اس کے بارے میں کون معلوم کیا؟ بولے سب معلوم ہے، بس آپ اجازت دیں۔ اللہ کے نبی کو اچھی بات ہے، ٹھیک مجھے منظور، چلیے پھر اطلاع آئی، آپ اپنی جماعت کو بارات کو لے کر آئیے، آپ اپنی بارات کو لے کر آئیے۔ سبحان اللہ، کیا منظر کھا رہے گا جی، اللہ کا نبی دلہا بنا ہوا ہے، چچاؤں کی جماعت میں دلہا بن کر آئے۔ چلیے مجلس بیٹھے گی، حضرت خدیجہ اپنے چچا کے پاس گئی، باپ نہیں تھے، چچا کے پاس گئی، بولا چچا میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بولا الحمدللہ بیٹے، اس سے اچھی بات کیا ہے، مگر تو بتاؤ کس سے کرنا چاہ رہی شادی، کس سے؟ بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون محمد؟ عبداللہ کا بیٹا، آمینہ کا بیٹا، وہ یتیم، عبد المطلب کا غریب بچہ، اس کے ساتھ شادی؟
کیا بیٹی کیا بات کری تو؟ سنیے، اس عورت نے جواب دیا، چچا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پورے عرب میں اس سے زیادہ سچا کوئی آدمی آپ کی نظر میں ہے؟ امانت دار، وعدے کا پورا کرنے والا، شرم و حیا کا مجسم، پورے عرب کا نوجوان، با حیا نوجوان، ایک سوال پر چچا کہتا گیا نہیں بیٹی نہیں، ماننا پڑتا ہے کہ نہیں۔ دوسروں خدیجہ نے کہا چچا اگر میں اس کے دین کو دیکھ کر اگر شادی کروں تو غلط کیا ہے؟ چچا نے کہا بیٹی اگر تو یہ کام کر رہی ہے الحمدللہ مجھے پسند۔ چلیے آگے تشریف لانی، ابو طالب کھڑے کر خطبہ دیتے ہیں۔ خطبے کے بعد کہا خدیجہ اس زمین کا سب سے بڑا امانت دار، سب سے سچا، سب سے وعدہ پورا کرنے والا، سب سے باحیا، عرب کا سب سے پیارا بچہ میرا بھتیجا محمد کے ساتھ میں تیرا نکاح کر رہا ہوں، اگر تو قبول کرے۔ خدیجہ نے کہا آہا میں نے اس نکاح کو قبول کیا۔ بات ختم ہو گئی۔ نکاح کے بعد پہلی ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا دیکھ خدیجہ تو بہت بڑی عورت ہے، بڑی مالدار اور دولت مند ہے، لیکن میں غریب ہوں۔ خدیجہ سوچ لے تیرا یہ میرا رشتہ جم سکتا کیا؟ ذرا غور کر، اس لیے کہ میں غریب ہوں لیکن اللہ مجھے دینے والا بنایا ہے، خرچ کرنے والا بنایا ہے، تو مالدار ہے، ممکن ہے تیرا دل رکھنے کا رہے گا، سوچ لے۔ وہ جنت کی شہزادی جواب دیتی ہے کہ آقا میں گھر میں بعد میں آئی، پہلے میں نے سوچ لیا، آج کے بعد یہ مال میرا نہیں ہے آپ کا ہے، جہاں چاہے دیجئے جسے چاہے دیجئے، کوئی حد نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ شہزادی ملکہ ایسے دور گزرے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، میرے گھر میں کئی دن بھوک اور پیاس رہتی تھی، مٹی اڑتی تھی، چولہوں میں کبھی آگ نہیں آتی تھی، اللہ اس عورت کو رحم کرے کبھی اسے شکایت نہیں کی۔ یہ ہے نیک بیوی۔ آئیے اسی عورت کی بیٹی حضرت فاطمہ، اللہ کے رسول کے دل کا ٹکڑا، جنت کی عورتوں کی سردار، وہ نبی اگر اپنی بیٹی کو کسی منٹ نہیں دیکھتا تو بے قرار ہو جاتا۔ اس سے شادی کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے رشتے آئے، مگر اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی خود آ رہے ہیں، پیغام لانے والا نہیں، مداوت کا کام کرنے والا نہیں، بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے، شرم کے مارے وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا علی ایسا معلوم ہوتا ہے تو فاطمہ سے شاید نکاح کرنا چاہ رہا ہے۔ ہاں اللہ کے رسول، اللہ کے نبی علی کے بھی گارڈین تھے، سرپرست تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ علی مہر کے لیے کچھ رکھا ہوا کچھ ہے تیرے پاس؟ بولا جنگ میں جو کپڑے پہنتے سرا جو ہوتی ہے وہ لے کر بولا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ حضرت ابو بکر اور عمر کو بلا کے لاؤ۔ کیا نکاح رہے گا کہ جس نکاح کا گواہ ابو بکر، جس نکاح کا گواہ عمر، نکاح پڑھانے والا محمد رسول اللہ، نکاح کرنے والا جنت کا شہزادہ، جس سے نکاح ہو رہا جنت کی عورتوں کی سردار۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر اور عمر کے ہاتھ میں وہ چیز دی گئی، جاؤ اسے بیچو، جو قیمت آئی اس کو لے کر آؤ۔ اور مکے میں لوگوں کو دیکھتے تلاش کرتے گئے کہ اس کی قیمت دینے والا کوئی ملے گا، تو دونوں کی نظر گزری کہ مکے میں اگر کوئی دلدار اگر ہے تو عثمان غنی کے گھر پہنچے۔ حضرت عثمان کو معلوم نہیں، دو بیٹیوں کے شوہر ہیں، داماد ہیں، یا پہ سالی کا رشتہ ہو رہا معلوم نہیں۔ آج ہمارے خاندان میں یہ قدمی بھی اگر چھوٹ گیا اللہ رحم کرے کیا ہوتا، ذرا غور کریے۔ بہرحال بولے مسئلہ ایسا ہے،
اس کی قیمت آپ دے دیجیے. اس کے پورے حلقے کنڈلیاں گنی گئی, جینٹ گنے گئے. تو حضرت عثمان نے کہا جتنے جینٹ آ رہے ہیں اس سے میں بڑھ کر دیتا ہوں. بہرحال 800 درہم کیے. وہ پیسہ لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے. اللہ کے نبی اسی پیسے میں سے جہیز کا سامان تیار کیا. سن لو, علی کے ذمہ دار تھے اللہ کے رسول. بولتے حضرت فاطمہ کو جہیز دیے نا, آج من کو لیے تو کیا ہو رہا تھا, 4 بیٹیوں کو جہیز نہیں دیے. حضرت علی کو اسی پیسے میں سے خیر بات ہو گئی, نکاح ہو رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت علی نے, اللہ کے نبی نے علی سے پوچھا, خیر اجابت قبول ہونے کے بعد وہ نیک باپ اپنی بیٹی کے پاس آیا, دعا کرو کہ اللہ ہر صاحب اولاد کو یہ صفت پیدا کرے. آ کر آپ نے کہا, دیکھ فاطمہ, اس زمین کا سب سے اچھا, سب سے پیارا, اللہ کا سب سے چہیتا, محمد رسول اللہ کا سب سے زیادہ پیارا علی کے ساتھ میں تیرا رشتہ کر رہا ہوں. اگر تجھے پسند آ جائے بیٹی, یہ نہیں سمجھنا تیرے باپ نے یہ غریب سے نکاح کر دیا. بیٹی یہ نہیں سمجھنا کہ ایسے آدمی سے تیرا نکاح ہو رہا ہے جس کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے. بیٹی, ہیرے کی قدر جوہری سے پوچھو. ہیرا کیا ہوتا ہے اناڑی نہیں بتائے گا. کسی موقع پر دونوں میں زندگی میں تمیز زیادتی ہوتی, ارجس ہونا. حضرت فاطمہ ناراض ہو کر آ گئی. آج اگر میری بیٹی ناراض ہو کر آ گئی تو میں کیا کرتا ہوں, داماد کے ٹانگاں توڑوں گا, کمر توڑوں گا, ہڈیاں توڑوں گا. پھر کیا ہوگا, چلا تو مقدمہ داخل کروں گا. کس کے خلاف جی؟ تمہارا بیٹا ہے جو. سمجھانے کا طریقہ. اللہ کے نبی نے بیٹی فاطمہ سے کہا, بیٹی اسی وقت تو جا, اسی وقت تو جا, علی کو خوش کر. اگر راستے میں تو مر گئی بیٹی, میں تیرا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا, تیرا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. بیٹی کو بھیج دیے. کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی تشریف لائے. دیکھا میاں بیوی لیٹے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کو دیکھ کر ان کے بولا, نہیں ایسے ہی ایسے ہی دیکھو. آپ آئے, دونوں کے درمیان بیٹھے, محبت کی باتیں کی, دعا کیا. بیٹی کو بھی نصیحت کیا, داماد کو بھی آپ نے نصیحت کیا. چلیے اور آگے بڑھیے. ایک آدمی مسجد میں سو رہا ہے, پیر کو پیر لگ گیا. اللہ کے نبی نے کہا, کیا بات, گھر نہیں تیرے کو؟ بولا, ہے اللہ کے رسول. کہ تیرے کو شادی کرنے کا ارادہ نہیں؟ ہے اللہ کے رسول, مگر غریب آدمی. کہا, دیکھ وہ جگہ صبح میں مدینے کے گھر میں, مدینے کے صحابی کے گھر کو اشارہ کرتے ہوئے بتایا, وہ جگہ جا کے بولنا میں ہے. بیچارہ انکار نہیں کر سکتے, دنیا کا انکار ہو سکتا لیکن نبی کی بات کا انکار نہیں ہو سکتا. خیر گئے, بتایا کہ اللہ کے نبی نے مجھے آپ کے گھر بھیجا. بس صورت, رہنے گھر نہیں, پہننے کپڑے نہیں, کھانا نہیں, مگر دیکھیے مدینے کے مالدار گھر کے پاس گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا, بڑے آدمی جو دل میں آیا وہ کہنا شروع کیے. تو اندر سے جواب آ رہا ہے, ابا آنے والے کی صورت مت دیکھو, ابا بھیجنے والے کی صورت دیکھو. یہ سلیکشن محمد رسول اللہ کا ہے. میں آپ کو چھوڑ سکتی ہوں مگر میں یہ سلیکشن کا انکار نہیں کر سکتی. باپ آؤ بھی, چلو میری بیٹی تیار ہے, نکاح ہو گیا. پیغام بھیجنے والے کو دعوت نہیں ہے, نکاح ہو گیا. بعد میں ملاقات کی, پورا واقعہ انہوں نے سنایا. تو اللہ کے نبی نے کہا, تیری بیوی وہ لڑکی تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لی. اگر وہ آدمی اسی حالت میں میرے گھر کو آتا, اللہ کا عذاب گھر والوں پہ اترتا اور پورے گھر والے برباد ہو جاتے. اللہ بچا لیا. چلیے اور آئیے. ایک عورت آئی, کہا, آقا میں آپ سے نکاح کرنا چاہ رہی ہوں. یہ اللہ کے نبی کے لیے اجازت تھی. اگر کوئی عورت اللہ کے رسول سے نکاح کرنا چاہے, تحفہ میں ہبہ تحفہ دے, نکاح کرنا چاہیے ہے, تو صرف اللہ کے نبی کے لیے اجازت تھی. اس میں مہر نہیں ہوتا. اللہ کے نبی دیکھ کے خاموش ہو. ایک آدمی بیٹھے ہوئے تھے, بولے, اللہ کے رسول تمہیں نہیں کرتے تو بولو, میرے کو بولو, میں کر لیتا.
اللہ کے رسول بولے محل ہے بندہ بھی جا لگ کیا جا ایک لوہے کی انگوٹھی بھی ملی تو دیکھ لے. گیا بیچارہ جا کے آیا نہیں اللہ اگر بولتے تو یہ چادر ہے دے ڈال دو. اللہ کے رسول بولے یہ چادر تو اسے دے ڈالا تو تیرے کنے کیا رہے گا تیرے کنے کیا رہے گا. خاموش ہو گیا مایوس ہو گیا کیا حالت تھی رہی. اللہ کے نبی نے پوچھا تیرے کو قرآن آتا ہے قرآن یاد ہے ہاں الحمدللہ وہ صورت یاد ہے. اللہ کے نبی نے کہا جا اس عورت سے تیرا نکاح کر دیا اسے قرآن سکھا تیرا محل یہ ہی چلی اور آگے دیا. اب حضرت عمر کا زمانہ ہے رات میں گشت کر رہے ہیں چکر لگاتے گھر کے پاس پہنچے. اندر سے آواز آ رہی ماں تیری بیٹی اٹھو صبح ہو رہی ہے اٹھو ذرا بکریوں کا دودھ نچوڑنا ذرا پانی پلا ڈالو. بیٹی نے کہا امی غریبی عجیب چیز ہوتی ہے اللہ حبیب کی حفاظت کرے. بیٹی نے کہا امی امیر المومنین ہمارے بادشاہ کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملائے. ماں نے کہا کیا رے امیر المومنین دیکھ رہا کہاں ہے انہیں کہاں ہے بھی پتا نہیں جا تیرا کام کر. بیٹی نے کہا امی امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ تو دیکھ رہا نا. خیر بات نوٹ ہو گئی وہاں. صبح میں دربار خلافت میں بولے جاؤ فلاں گلی میں فلاں نمبر کے گھر میں ایک ماں اور ایک بیٹی رہیں گی بلا کر. اچانک پولیس آ کے بلائی کہ کیا حالت ہوتی. اب پریشان ہو گئے دربار خلافت بھرا ہوا ہے. بولے رات میں تم لوگ کیا بات کر رہے تھے سناؤ. بیٹی بات بولی ماں بات بولی. امیر المومنین اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں دربار میں اپنے بیٹے کو بلا کر بولے بیٹے تیرے واسطے میں نے ایک رشتہ دیکھا ہے یہ اللہ والی ہے اس سے تو نکاح کر لے. ماشاءاللہ اسی مجلس میں ایک دودھ والی گوالن تصور بھی نہیں کر سکتے کوئی اس سے امیر المومنین نے نکاح کیا. وہی عورت تھی جسے عمر ابن عبدالعزیز جیسے لوگ پیدا کیے. اور مثالیں میرے پاس زیادہ ہیں لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آج نکاح مہنگا ہو گیا. اللہ کے واسطے رسومات کو ختم کرو بدعات کو ختم کرو فضول خرچوں کو ختم کرو آسان کرو. اور شادیاں ہو یہ خیال کرو ہمارے محلے میں کتنے غریب ہوں گے. ملا لو تھی تمہارے دولہے کے ساتھ میرے دولہے کے ساتھ اگر کوئی دو دولہے غریب بیٹھ جائیں کیا ہوگا. کچھ عزت نہیں رہے گی بلکہ وہ خاندان جب تک رہے گا وہ ماں بھی اپنے بچوں سے کہے گی بیٹے فلاں کے حق میں دعا کرو بیٹے ان کی مہربانی سے ہمارا خاندان بچا. جہاں تک ہو سکا بیکار چیزیں نہ کرو آسان چیزیں کرو. یہ مت سمجھ جاؤ ہمارے پاس دولت ہے پیسہ ہے جو دینا دیا ہے وہ لے نہیں سکتا ہے اس کی طاقت بھی ہے. بیکار چیزوں کو لگاؤ بیکار فضول چیزیں. کتنے قسم کے پکوان کون سی کھاتا وہ کام کرنے والے کھاتے حقداروں کو ملتا کسی کو ملتا تھا. غور کرو اتنی سب محفلوں میں آج کل کھڑے کر کھانے کا سسٹم ٹریڈنگ طریقہ جہاں پہ سنت کے خلاف کام ہوں گے اللہ برکت نہیں دیتا. اس کا خیال رکھیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے جہاں تک ہو سکتا آسانیاں لائیے اللہ برکت دے گا اللہ رحمت دے گا. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ ہماری قوم کو ہر کام سنت کتاب و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری شادیوں کو اللہ آسان کرے ہماری بیٹیوں کو بہنوں کو قوم کی بہنوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نیک جوڑے بنائے. نیک لڑکوں کو نیک بیویاں نیک لڑکیوں کو نیک لڑکے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجاهد منهم واغفر من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى ولا تؤتوا وتموا وحتى